السلام علیکم دوستو، آپ کو قاری حنیف ملتانی کے ایک نئے بیان کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آج کے اس بیان کا موضوع ہے صحابی رسول اور ایک نوجوان عورت کی توبہ کا واقعہ۔ بہت پیارا بیان ہے۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے اس بیان کو آخر تک سنتے رہیے، اور ہاں، اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ۔ چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ جن لوگوں کے دلوں میں خوف خدا تھا، جو لوگ ماننے والے تھے، ان کے حالات کچھ اور ہیں۔ سیدنا معاذ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ پروانہ ہے، مسلمان ہے، پھر بھی گناہ ہو گیا۔ صحابی سے گناہ صادر ہو گیا، کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے پکڑا نہیں، کسی نے مخبری نہیں کی، خود مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، انی قد ہلکت، میں ہلاک ہو گیا، طہرنی، مجھے پاک کر دو، میں پلیت ہو گیا، میں گناہگار ہو گیا، انی قد ہلکت، میں مارا گیا، میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا، کالی کملی والے مجھ پہ اسلام کی حد جاری کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی یہ بات سن کر دوسری طرف منہ پھیر لیا، اس طرف آ کے کھڑا ہو گیا اور یہی کہنے لگا، طہرنی، مجھے پاک کر دو، مجھے پاک بنا دو، انی قد ہلکت، میں ہلاک ہو گیا، میں مارا گیا۔ پھر آپ نے اس طرف رخ پھیر لیا، اس طرف چلا آیا اور وہی جملے دہرائے۔ آپ نے فرمایا، تو نے خواب دیکھا ہوگا، تیرا خیال ایسے ہو گیا ہوگا۔ عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ، مجھ سے زنا کا گناہ صادر ہو گیا ہے، مجھ پر حد جاری کرو، میں دنیا میں سزا بھگت لوں، قیامت کی سزا سے بچ جاؤں گا، وہاں کی سزا مجھے برباد کر دے گی، میں مارا جاؤں گا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفتیش کے بعد، تحقیق کے بعد حکم دیا کہ اسے سنسار کرو۔ باہر لے گئے، مدینے سے باہر زمین میں گاڑ کر پتھر مارنے شروع، زمین پتھر مارنے لگے، ماعز بھاگ نکلے، کپڑے پہ گر گئی، مارنے والے کی کپڑے پر خون کی دھار پڑ گئی۔ اس نے حضرت ماعز کی شان میں گستاخی کا کلمہ کہا۔ سن لیا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا، تم اس کو کچھ نہ کہو، تم کیا جانو، اس نے آج وہ توبہ کی ہے، وہ استغفار کیا ہے، کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے پکڑا نہیں، کسی نے مخبری نہیں کی، عدالت میں گھسیٹ کر کوئی نہیں لایا، خود اپنے گناہ کا اقرار کیا، خود اپنے جرم کا اعتراف کیا، آج اس نے وہ توبہ کی ہے۔ پورا مدینہ اگر آج چاہے اس کی توبہ کے صدقے میں سارے مدینے پہ جنت واجب ہو جائے۔ 12,000 سے زیادہ تعداد ہے، فرمایا تمام کے تمام اس کی دعا کے صدقے میں جنتی بن جائے۔ اس نے جو استغفار کیا ہے، اس نے جو توبہ کی ہے، اس نے جو گناہ کا اقرار کیا ہے اور اللہ کے خوف سے ڈرا ہے، اللہ کی عدالت سے اس کے دل میں ڈر بسا ہے، قیامت کو صحیح معنوں میں اس نے سمجھا ہے۔ ہماری سمجھ میں تو آج تک قیامت نہ آئی، اور سچی پوچھو تو 99% لوگوں کا یقین نہیں ہے۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عدالت میں ایک عورت آئی، آ کے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، طہرنی، مجھے پاک کر دو، مجھے پاک بنا دو، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میں گناہ کر بیٹھی، بے خبری میں کر بیٹھی، مجھ سے گناہ ہو گیا، کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے پکڑا نہیں، میں ڈرتی ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ کے خوف سے ڈرتی ہوں، مجھے اس پروردگار کا ڈر ہے
جس کی ذات مالک الملک ہے، زمین و آسمان کا پالنہار، پیدا کرنے والا، ڈرتی ہوں قیامت میں اگر وہ بگڑ گیا، اگر وہ ناراض ہو گیا، میرا ٹھکانہ کہاں بنے گا؟ انی قد ہلکت، میں ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی، مجھے پاک بنا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے پیٹ ہے، تجھے ماریں گے، سنسار کرنا پڑے گا، وہ بھی ضائع ہو جائے گا، مر جائے گا، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذمے دوہرا خون کیوں لوں؟ گناہ تجھ سے ہوا، گناہ تو نے کیا، جو بچہ تیرے پیٹ میں ہے اس کی تو کوئی خطا نہیں، کوئی گناہ نہیں، اس کا قتل میں اپنے سر کیوں لوں؟ جہاں لوگوں نے طرح طرح کے اسپتال قائم کیے ہوں، اسقاط حمل کے ذرائع بنائے ہوں، بدماشی کو چھپانے کے طریقے کار اختیار کر لیے ہوں، آپ لوگ اس ملک میں سکون تلاش کرتے ہیں، برکت مانگتے ہیں۔ جہاں اتنی بے حیائی اور بے غیرتی پھیل چکی ہو کہ شرافت منہ چھپاتی پھرتی ہے، وہاں آپ لوگ انصاف مانگتے ہیں۔ کون انصاف کرے گا؟ تمام کے تمام ہم لوگ ہیں تو کاڑے مجرم سارے۔ مردوں کا حال دیکھو، عورتوں کا حال دیکھو، پڑھے لکھوں کا دیکھو، ان پڑھوں کا دیکھو، بس معاملہ صاف ہے۔ نبی ڈر رہے ہیں، اس بچے کے قتل سے ڈرتے ہیں جو ابھی پیٹ میں ہے، اور لوگ بھائی کے قتل سے نہیں ڈرتے۔ ڈرے کیسے؟ انہیں بڑی امید ہوتی ہے کہ 4 پیسے متھے ماریں گے، گھر واپس آ جائیں گے، اور بے شمار لوگ آ جاتے ہیں۔ ادھر وہ گناہ کرتے، انہیں پتا ہوتا ہے مارنے والوں کا، لیکن چونکہ ہم نے تو فلاں دشمن کو گھیرے میں لینا ہے، اس لیے آمدن بے گناہ کو پکڑتے ہیں۔ جنتی بنے بیٹھے ہیں لوگ، رشوتیں بٹور بٹور کے، قاتلوں کو بری کر کے، پھر کہتے ہیں کہ جی ہم نے کیا قصور کیا ہے۔ غلط ہے یہ بات کہ سال بھر کی ایک دفعہ کی نظر نیاز تمہارے سارے گناہ بہا کر لے جائے گی۔ کون کہتا ہے؟ کس نے تمہیں یہ عقل دی ہے؟ حقوق العباد کبھی بھی معاف نہیں ہوں گے، کبھی معاف نہیں ہوں گے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں غریب کون ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پلے مال نہیں، دولت نہیں۔ فرمایا نہیں، غریب وہ ہے جو کچھ نمازیں بھی پڑھ کے گیا، حج بھی کر کے گیا، سخاوت بھی کر کے گیا، اللہ بھی کر کے گیا، مگر لوگوں کے حقوق کھا کے مر گیا۔ قیامت کے دن میدان حشر میں کھڑا کر کے لوگوں نے سارا لوٹ لیا، ننگا ہو گیا۔ فرمایا غریب تو وہ ہے جو قیامت میں ننگا ہو گیا۔ تو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا مائی میں اس بچے کا قتل اپنے سر کیوں لوں؟ جب یہ بچہ پیدا ہو جائے گا پھر تجھ پہ حد جاری کریں گے، پھر قرآن کا قانون جاری کریں گے، پھر اسلام کی حدود تجھ پہ نافذ کریں گے۔ چلی گئی بیچاری روتی ہوئی، اس کے پیچھے کوئی دائی نہیں لگائی کہ پتہ رکھنا جب بچہ پیدا ہو جائے تو اسے پکڑ کے پھر ماریں گے، سزا دیں گے اسلام کی۔ اندازہ لگاؤ خوف خدا کا، اللہ کی عدالت کا کتنا ڈر ہے۔ ادھر بچہ پیدا ہوا، جھولی میں لے کر اپنے لگتے جگر کو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالیہ میں آ پہنچی، عرض کرنے لگی کالی کملی والے یہ بچہ پیدا ہو گیا، اب مجھ پر اسلام کی حد جاری کرو۔ یہی تو میں کہا کرتا ہوں کہ یہاں اسلام کو پیڑی اور زینے اور سیڑھی کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اسلام کے خواہاں تو قبروں میں چلے گئے، اسلام والے تو قبروں میں جا کے سو گئے۔ اسلام والا اب ہے کون؟ ہر آدمی اسلام کا نام لے کر دھوکہ دیتا ہے، فریب کرتا ہے، دجل کرتا ہے۔ اسلام ہمیں راس کیسے آئے گا؟ حرام کھانے والوں کو، حرام پینے والوں کو، حرام پہننے والوں کو اسلام راس آ جائے؟
یہ ایک عورت خود بخود آئی کھڑی ہے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا اب اگر تجھے سنسار کر دیا, ہم نے تجھ پر اسلام کی حد جاری کر دی, اس بچے کو دودھ کون پلائے گا؟ اگر یہ بھوک پیاس کی وجہ سے مر گیا تو میرے ذمہ نہ پڑ جائے. نبی ڈرتے ہیں, امتی نہیں ڈرتا, اکڑا ہوا پھرتا امتی. 20 سال ہو گئے کھاتے, 25 سال ہو گئے لوٹتے, پیٹ نہیں بھرتا, دل و دماغ نہیں بھرتا, ایک کوٹھی میں گزارا نہیں ہوتا, ایک بنگلے میں گزارا نہیں ہوتا. عورت روتی ہوئی چلی گئی, بچے کو ساتھ لے گئی. سال 1.5 سال کے بعد انگلی پکڑ کر بچے کو ساتھ لے کے آئی ہے, اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کے لائی ہے. عرض کرنے لگی یا رسول اللہ اب تو یہ روٹی کھانے لگا, دیکھ لو ہاتھ میں لیے ہوئے ہے. اور میرے آقا اب یہ میرے منحوس قدم اس اللہ کی زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے. میں گناہگار ہوں, میں سیاکار ہوں, مجھ سے گناہ ہوا ہے, میرے پیر اس زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے. انسان ہے, ایک عورت ہے, ایک مرد ہے, کس طریقے سے اللہ کی عدالت کا خوف ہے. اور ہمارے ڈر کا تو اب یہ عالم ہے, میری یہ معلومات ہے کہ اب جتنا گناہ قبرستان میں کیا جاتا ہے اتنا بازار میں نہیں کیا جاتا. مردوں کے درمیان میں بیٹھ کر جوا کھیلا جاتا ہے, اب قبرستان میں شراب پی جاتی ہے, اب قبرستان میں گلستان میں چرس فیم کے دور چلتے ہیں. بکواس اور بدماشی قبرستان میں ہو رہی ہے. تم ہی تو کہتے ہو نا کہ اذان سن کر مردہ اٹھ کے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے. ان بدماشوں کا بھی یہ یقین ہے کہ مردے اب اٹھ نہیں سکتے, ان کا بھی یہ یقین ہے, اسی لیے تو وہاں بدماشیاں کرتے ہیں. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئی کھڑی ہے اور کہتی ہے انی قد ہلکت, میں ہلاک ہو گئی, میں برباد ہو گئی, میں ماری گئی. اور میرے پروردگار تیرے محبوب کو چاہیے مجھ پہ حدود اسلامی کا اجرا کرے, مجھ پر قرآن کی حدود جاری کرو. آج کے مسلمان کو یہ پتہ بھی ہے کہ قرآن میں حدود بھی ہیں. نہیں, قرآن تو صرف اس لیے ہے جب کوئی مر جائے پڑھ پڑھ کے مردوں کو بخش دو, جنت میں جا گھسیں گے. آج میرے تیرے نزدیک قرآن کریم تعزیرات کی کتاب نہیں, دستور کی کتاب نہیں, آئین کی کتاب نہیں, ضابطہ حیات نہیں, ضابطہ اخلاق نہیں, برکت والی کتاب ہے. جب کوئی مر جائے پڑھ پڑھ کر مردوں کو بخشتے رہو. اگر گورنمنٹ کے قانون کو کوئی نہ مانے, کئی ہیں, پولیس بھی ہے, سیکورٹی بھی ہے, انٹیلیجنس بھی ہے, کئی محکمے ہیں پکڑنے والے. اگر گورنمنٹ کے قانون کو کوئی نہ مانے, قرآن کے قانون کو روزانہ ٹھکراؤ, پکڑنے والا کوئی نہیں. کون پکڑے؟ کوئی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کا وارث ہو تو کوئی پکڑے, کوئی قرآن کا وارث ہو تو کوئی پکڑے. بس قرآن کریم تو اس لیے مردے کی بغل میں رکھ دو, چارپائی پہ رکھ کر گورستان تک لے جاؤ, تو قرآن کریم ہاتھ میں پکڑ کر پکھے کی طرح مردے کو ہوا مار دو, جنت میں چلا جائے گا. ادھر یہ کہتی ہے طاہرنی, پاک کر دو مجھے, مجھ پر قرآن کا قانون چلاؤ, مجھ پر اسلام کی حدود نافذ کرو, میرا گناہ معاف ہو جائے گا, قیامت کے دن میں بچ جاؤں گی, پروردگار عالم کے عذاب سے میری نجات ہو جائے گی. انی اخاف اللہ, مجھے تو اس پروردگار سے ڈر لگتا ہے, میں اس مالک سے ڈرتی ہوں. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, حد جاری کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی یہ عورت ڈری ہے, اگر اس کے ڈر کو پوری دنیا اس وقت کی جو تھی پوری دنیا کے مسلمانوں کی توبہ بنایا جائے تو سب جنتی ہو جائے. آج تو کوئی اپنا گناہ ماننے کو تیار نہیں.
میں نے اس جمعے میں بھی کہا تھا کہ جب کوئی پریشانی آتی ہے میں بھی آپ میں شامل ہوں. ہم کہتے ہیں یا اللہ کون سا گناہ ہو گیا, کیڑا گناہ میرے کو, یعنی گناہ گار تو ہم ہیں ہی نہیں. اللہ سے پوچھتے کون سا گناہ ہو گیا, اور وہ سانس کون سا آیا جس میں تو نے گناہ نہ کیا, وہ لقمہ تیرے پیٹ میں کون سا گیا جو بغیر گناہ کے تھا, وہ پانی کا گھونٹ پیٹ میں تیرا کون سا گیا جو تو نے گناہ کے ساتھ نہیں اتارا. امیر غریب نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں, اسلام کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے, امید لگا رکھی ہے او جی اللہ پاک آخر جنت دے گا ہی. اچھا کیونکہ آخر کار جنت اللہ پاک دے گا, کیوں اللہ میاں کے گلے میں تم پڑے ہوئے ہو, اللہ میاں کا کچھ بگاڑ دو گے جو آخر وہ دیے بغیر گزارا ہی نہیں. یہ ساری باتیں آخرت کی ہیں. اگر تم پوچھ سکتے ہو تو اپنے باپ دادا سے کی قبر پہ کھڑے ہو کے جا کے پوچھ کے آؤ تمہارا حال کیا ہے. یہ ملتان شہر کی چاروں طرف اتنے بڑے بڑے گورستان قبرستان پڑے ہیں, چکر لگاؤ, حالات کا اندازہ لگاؤ, معلومات کر کے آؤ کیا بنی ہوئی ہے, کیا حالات ہیں. قرآن کریم نے للکار کر آواز دی, وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ. وہ لوگ اللہ کے سامنے لائے جائیں گے جن کے وضو کی وجہ سے اعضاء چمک رہے ہوں گے, چہرے بھی چمکتے ہوں گے. ووجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بها فاقرہ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق. قرآن کریم کہتا ہے پوچھو تو صحیح کہ دم نکلا کیسے تھا, کس طرح سانس رکا تھا. ایک مرنے والے سے کسی نے پوچھا کہ کیسے سانس آ رہا ہے, کہنے لگا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہزاروں ڈنگریوں کے اوپر سے کوئی کپڑا گھسیٹا جا رہا ہو, یوں مجھے سانس آ رہا ہے. نہ معلوم کس حالت میں موت آئے گی. کردار کا اندازہ لگا, اپنی مثل کا معائنہ کر, اپنے ریکارڈ کو چیک کر. سارا دن بکواس کرتے ہیں, ساری رات بکواس میں کٹ جاتی ہے, درود شریف کی توفیق نہیں, استغفار کی توفیق نہیں, قرآن کریم کی توفیق نہیں. وہ صبح اٹھ کر جو عبادت ہوتی ہے تو وہ بھی ڈھول ڈپڑے کی. ہاں وہ بڑے بھی آواز لگاتے ہیں پوتے کو, بیٹا قوالی لگا لے صبح کا وقت ہے. سبحان اللہ. عبادت ہے تو کیسی ہو دیکھو نا, سرکار مدینہ کا امتی ہے, حضور کا غلام ہے, جنت کا ٹھیکیدار ہے. صبح اٹھتے ہی بڑے میاں کے کان میں جب تک سرنگی کی آواز نہ پڑے بڑے میاں کو چین نہیں آتی. دبڑک 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 بڑے میاں اچھلتے ہیں, سبحان اللہ نیکی ہو رہی ہے. جس چیز پہ تیرے نبی نے لعنت بھیجی, جس چیز پہ تیرے نبی نے پھٹکار کی, جس چیز کے بارے میں تیرے نبی نے فرمایا جب لوگ گانے بجانے کے عادی ہو جائیں گے, میرا نہیں میرے تیرے نبی کا فرمان ہے, فرمایا جب لوگ گانے بجانے کے عادی ہو جائیں, مزاج بن جائیں, پھر وہ قوم زمین پہ بسنے کے قابل نہیں رہے گی, زمین میں دس جانے کے قابل ہوگی. عبادت بنائے پھرتے ہو, جاہل اور ان پڑھ لوگوں کو پھنساتے ہو. قوالی شریف حضور کا نام لے کر گانا گاتے ہو. پاکیزہ نام جو عرش عظیم اٹھانے والے فرشتے بھی جس ذات کا نام عدم سے لیتے ہو, باوضو لیتے ہو, ہر وقت احترام سے لیتے ہو, تم اس نبی کے نام کو ڈھولک پہ بجاتے ہو. بہانہ بنا رکھا ہے, فلانے تو مانتے نہیں. اور بزرگان دین پہ الزام ہے کہ جی چشتیہ خاندان کے بزرگ قوالی سنا کرتے تھے, وہ پگلے نعت خوانی تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے تھے, شعراء شاعر لوگ تعریف کرتے تھے, ثنا خوانی کرتے تھے, مدح سرائی کرتے تھے, سننے والے لوگ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. آج شراب پی کر کے تو قوالی کرتے ہیں, سننے والے بدماشی کرتے ہیں, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اور پھر قوالی بھی کیسی, میں شرابی میں شرابی.
میں شرابی، وہ پڑا دفعہ ہو کے پی لیا، اگر کوئی شرابی ہے تو ہم کیا کریں اب؟ مر دفعہ ہو کے ایک طرف، یعنی ایک گناہ کرنا اور ایک اعلان کرنا میں شرابی، تو بھی آ کے پی کے دیکھ لے میں شرابی، ہے کوئی بات؟ پاگل قوم، یہ جتنے بسوں کے ڈرائیور ہیں نا، صبح صبح اور یہ قوالی لگانا گانا مت لگانا، ان کے خیال میں قوالی قرآن کی تلاوت ہے۔ درود شریف پڑھتے ہوئے پھانسی لگتی ہے، بس شروع کرو، جب چلاؤ پیر رکھو، درود پاک پڑھتے ہوئے پھانسی لگتی ہے، استغفار پڑھتے ہوئے پھانسی آتی ہے، قرآن کریم سورت ملک سورت یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، سرنگیوں میں برکت تلاش کرتے ہو، ڈھپڑوں میں ڈھول اور ہارمونیم اور تبلے میں برکت۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم ڈھول ڈھپڑوں پہ ناچے کرے گی ان کی زندگی میں برکت نہ رہے گی، پھر سکون اٹھ جائے گا، پھر ماں باپ کا ادب اٹھ جائے گا۔ اب دیکھ لو کتنا کا ادب ہو رہا ہے، کتنا کا احترام ہو رہا ہے۔ وہ ایک آدمی سنا ہے کہ اپنے باپ کو مارنے لگا، کوئی بدبخت ایسا ہی پیدا ہو گیا ہوگا نا، تو کسی نے کہا او کمینے او بدبخت، یہ تیرا باپ ہے، تیرے لیے کعبہ ہے، مارا نہیں کرتے۔ تو کہنے لگا کعبے کی دیوار ڈنگی ہو گئی ہے، سیدھی نہ کرو۔ یہاں تک لوگ پہنچ گئے۔ انتظار کرو عذاب الہی کا، تھوک کے بھو موت آئے گی، تھوک کے بھو۔ توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ پاک برے وقت سے بچائے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابہ کرام کی زندگیاں اٹھاؤ، خوف دیکھو، ڈر دیکھو، ان کا اقرار دیکھو، اعتراف دیکھو، غلامی دیکھو، اس کا نام ہے غلامی۔ عورت خود چل چل کر آتی ہے اور کہتی ہے یا رسول اللہ یہ میرے قدم اس زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے، میں گناہگار ہوں، خدا کی زمین پاک ہے۔ یہ ہمارے ملک کے دولت مند کبھی سوچتے ہیں کہ یہ خدا کی زمین پاک ہے، اس پہ شراب نہ پئیں، اس پہ جوا نہ کھیلیں، اس پہ حرام زدگی نہ کریں، اس پہ بدماشی نہ کریں، اس پہ بیٹھ کر رشوت نہ بٹوریں، کبھی سوچتے ہیں؟ میں عرض کر رہا تھا کہ جو آدمی ایک حضور کے فیصلے کو نہ مانے صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ تو صحابہ کی نگاہوں میں کافر ہے۔ اور لوگوں میں تو کسی کو کافر نہیں بناتا جنہوں نے پورے دین کو ٹھکرا دیا ہو، جنہوں نے پورے قرآن کو ٹھپ کے رکھ دیا ہو، جنہوں نے پورے دین اور اسلام کو گھر سے دھکا دے کر نکال دیا ہو۔ ان کے بارے میں غور کرو کہ وہ لوگ کون آج مر رہے ہیں، کن لوگوں کے دم نکل رہے ہیں، یہ جنازے کن کے ہو رہے ہیں، یہ قبرستان میں کون جا رہے ہیں۔ جب یہ بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ پھر کچھ نہ کچھ توفیق ہوگی۔ جو کرو گے اپنے لیے کرو گے، کسی پر کوئی احسان نہیں کرے گا۔ اپنا حساب، اپنی قبر، اپنی موت اور اپنی جان، اپنی قیامت اور اپنا معاملہ، ہر آدمی اپنے اوپر غور کرے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعے کراچی تھا، بیان ہوا، اس کا نام رکھا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت۔ کراچی کا پچھلا جمعہ، باہر دروازے پہ کیسٹ موجود ہے۔ اسی طرح سے مولانا محمد علی صاحب جلندری رحمۃ اللہ علیہ کی، بڑے اللہ والے شعر تھے، سن 65 کی جیل ان کی ہوئی تقریر ہے حضرت جلندری مرحوم کی، 2 کیسٹوں میں ہے، قاضی صاحب کی بھی ہے، اور اسی طرح سے میری اور کافی ساری ہم کراچی سے لائے ہیں۔ مقصد یہی ہے کہ گھر گھر میں تبلیغ پہنچے، گھر گھر میں بیان پہنچے، نہ جانے کس کو توفیق ہو جائے عمل کی۔ تو کراچی کا جمعہ ضرور لے کے جائیں، اس عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت اس کا نام ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستو یہ تھا قاری حنیف ملتانی کا پیارا سا قصہ، پیارا سا بیان جو آپ نے سنا۔ یقین مانیے سن کر ایمان تازہ دم ہو جاتا ہے۔ آج ہم بیان کرنے والے ہیں یہ مومن ہے اس پر نرمی کر۔ بہت پیارا ایک چھوٹا سا واقعہ، سمجھ لیں جو بھی سمجھ لیں، بہت بہت پیاری بات ہے، سنتے جائیے۔ جزاک اللہ۔ حضرت سیدنا خزرج انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک قریب المرگ انصاری صحابی، قریب المرگ کہتے ہیں جو مرنے کے قریب ہوتا ہے، جو اس دنیا سے جانے کے بالکل قریب ہوتا ہے، انصاری صحابی تھے رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دیکھا۔ حضور ان کے پاس بیٹھے تھے، آپ ملک الموت علیہ السلام کو دیکھ کر فرما رہے تھے، حضور فرما رہے تھے اے ملک الموت میرے صحابی کے ساتھ نرمی کرو کیونکہ یہ مومن ہے۔ ملک الموت علیہ السلام نے عرض کی حضور آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں،
اور قلب دل مقدس خوش و خرم ہو۔ میں تو ہر مومن پر نرمی ہی کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب آدمی کی روح قبض کر لیتا ہوں تو چیخنے والے چیختے ہیں، میں روح لے کر کھڑا ہو جاتا ہوں اور کہتا ہوں یہ چیخنا چلانا کیسا؟ خدا کی قسم ہم نے اس پر کوئی ظلم نہیں کیا، نہ اسے وقت سے پہلے موت دی اور نہ ہم نے اسے موت دے کر کوئی گناہ کیا۔ اگر تم لوگ خدا کے کیے پر راضی رہو تو اجر پاؤ گے، اور اگر ناراضگی کا اظہار کیا تو گناہ گار ہو جاؤ گے، اور ہمیں تو تمہارے پاس بار بار آنا ہے۔ اللہ اکبر۔ بے شک اس لیے تم ڈرتے رہو، خیمے والے ہو یا کچے مکانوں والے، نیک ہو یا بد، پہاڑی علاقے والے ہو یا میدانی علاقوں والے، میں ہر دن رات انہیں غور سے دیکھتا ہوں، یہاں تک کہ میں ان کے چھوٹے بڑوں کو ان سے بھی زیادہ پہچانتا ہوں۔ باخدا اگر میں مچھر کی جان لینا چاہوں تو جب تک اللہ حکم نہ دے میں نہیں لے سکتا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا جعفر بن محمد علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ملک الموت علیہ السلام نماز پنجگانہ کے وقت غور سے دیکھتے ہیں، انسان کے چہرے کو 5 وقت کی نماز کے وقت وہ غور سے دیکھتے ہیں، اور جب موت کا وقت آتا ہے تو جو 5 نمازوں کی پابندی کرنے والا ہوتا ہے، ملک الموت علیہ السلام اس کے قریب ہو جاتے ہیں اور شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے، اور اس انتہائی کٹھن وقت میں ملک الموت علیہ السلام اسے کلمہ طیبہ کی تلقین کرتے ہیں، اور جو اس دنیا سے کلمہ پڑھتا ہوا گیا وہ بخشا گیا، اس کا بیڑا پار ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو یہ تھا بیان، یہ تھی ایک واقعہ حقیقت جو آپ سے شیئر کی۔ آخر میں روز کی طرح آپ سے گزارش ہے، چینل پر اگر آپ پہلی دفعہ آئے ہیں، بیان سنا ہے تو پلیز سبسکرائب کرتے جائیے۔ جزاک اللہ۔ ہم پھر سے قاری حنیف ملتانی کے ایک نئے بیان کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔